عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرح سے منانا چاہیے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عید میلاد کس طرح سے آپ منائیں۔ نمبر 1، روزانہ نماز پنجگانہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نماز کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کو حضور سے محبت ہے، حضور کی ولادت کی تاریخ میں اگر آپ خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ نماز پنجگانہ کا اہتمام جماعت کے ساتھ ہوگی، تکبیر اولیٰ یعنی پہلی تکبیر کے ساتھ آپ نماز کا اہتمام کریں اور نماز کو خشوع اور خضوع اور یکسوئی کے ساتھ آپ ادا کریں۔ جس نبی کا ذرا توجہ کریں کہ جس نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں اس نبی نے یہ فرمایا حدیث کے اندر کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز مومنوں کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین۔ آج ہم میلاد کو مناتے ہیں، پروگرام کو کرتے ہیں، نیاز و لنگر کو بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، لیکن نمازوں سے دور رہتے ہیں۔ یاد رکھو حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا وسیلہ نماز ہے۔ اگر نماز سے تم دور ہو گئے اپنا پورا گھر تم لٹا ڈالو۔ حضور کی محبت میں حضور کی روح کو خوش نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر حضور کی روح کو خوش کرنا ہے تو سب سے پہلے نماز کا پابند بننا ہوگا۔ یہ نمبر 1 بات ہے، آپ نماز کی پابندی کریں اور حضور کا میلاد منائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ عظیم نعمت یعنی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر نعمت سے بڑی ہے۔ جتنی نعمتیں ہیں سب نعمت کی اصل ولادت مصطفیٰ ہے۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے محض اپنے لطف و عنایات اور کرم و فضل سے ہمیں اور آپ کو نبی آخر الزمان علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اس نبی کی امت میں ہیں کہ جس نبی کی امت بننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، روزانہ نماز فجر کے بعد مکروہ وقت کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں جس طرح سے کا بیان ہے، یا جس وقت کی سہولت ہو دن میں کوئی وقت مقرر کر لیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ روح کی شادابی اور تر و تازگی کے لیے روزانہ روحانی غذا مہیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سب سے بڑا تبرک اور سوغات قرآن مجید کی صورت میں ہم کو عطا کر کے گئے ہیں۔ آج ہم 4 گھنٹے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے بیڑی سگریٹ پان کھا کے ادھر ادھر کی باتوں میں گزار دیتے ہو۔ چند وقت میں نہیں ملتا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور باتیں کرتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑے دنیا عاشق رسول ہو۔ نبی سے سب سے بڑی محبت، جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نماز بھی پڑھے گا اور قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، ورنہ کہ تمہارا دعویٰ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیں اور غور و فکر اور تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں۔ نمبر 3، ایک امتی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں کہ وہ انتہائی خلوص کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عقیدت اور محبت اور پیار کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ کر اپنے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرے۔ یہ سب سے بڑی سوغات، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ تو میلاد شریف کی محفل میں انفرادی اور اجتماعی طور پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درودوں کا تحفہ پیش کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اگر یہ بھی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ آج ہی سے آپ شروع کر دیں، اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ اگر ہو سکے موقع ہو آپ کے پاس، آپ کے گھر والے ہوں تو آپ اور آپ کے گھر والے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور درود و سلام کی محافل کا اہتمام کریں۔ اگرچہ 12 منٹ ہی کے لیے ہو، 12 منٹ بیٹھ جائیں، حضور پر درود پڑھیں اور عقید سلام پڑھیں اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں، اور ضرور اس مہینے میں کریں کیونکہ یہ مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ نمبر 4، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ روزانہ کچھ منٹ حضور کی سیرت پڑھیں۔ آج دوسرے مذہب، دوسرے دھرم کا آدمی اتنی ہسٹری اپنے بزرگوں، اپنے دھرم گروہوں کی جانتا ہے کہ آپ پوچھیں گے تو فوراً بتا دے گا۔ 90% لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں حضور کی سیرت کے بارے میں پتہ ہی نہیں، کچھ جانتے ہی نہیں۔ کچھ تو ایسے بھی کلمہ پڑھنا تک کہتا تھا، کبھی کبھی نکاح پڑھنے جاتا ہوں کلمہ درود تک پڑھنا نہیں جانتا تھا، نام ہے مسلمان۔ اس لیے تو آج
ہم پسماندہ ہیں، پستی میں ہیں، آج خوف و دہشت کے ماحول میں وہ جی رہے ہیں. آج ہماری ضرورحالی کا سبب یہی ہے کہ ہم صرف برائے نام کے مسلمان رہ گئے. تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور خاص طور سے اپنی بچیوں کو، ان بچیوں کو جو آفسوں میں کام کرتی ہیں یا وہ لڑکیاں جو اسکولوں میں کالجوں میں جاتی ہیں اور لڑکوں کے ساتھ ایک جگہ ایک مقام پر بیٹھ کر وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، خاص طور سے اپنے ان بچے اور بچیوں کو حضور کی سیرت بتائیں اور خاص طور سے ان بچیوں کو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرہ کی سیرت پڑھ کے ان کو بتائیں تاکہ وہ ادھر ادھر نہ بیٹھ سکیں. نمبر 5، ربیع الاول کی مقدس ساعتوں میں حسب حیثیت آپ تمامی حضرات صدقات و خیرات کریں. ہو سکے تو کسی سفید پوش یعنی غریب آدمی، غریب مسلمان کے گھر آپ روزانہ کھانا بھجوا دیا کریں، اس طرح حضور کا میلاد منائیں. یا اگر کھانا نہیں بھیجا سکتے تو کم سے کم حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں آپ خشک راشن بھی بھیجا دیں، یا حسب حیثیت اگر آپ سے ہو سکے تو کچھ کیش بھی اس کو دے دیں. اس طرح سے آپ حضور کا میلاد منائیں. اور اسی طرح روزانہ جب صبح کو اٹھیں، نماز فجر اور قرآن کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد آپ تمامی حضرات پرندوں کو دانا ڈالیں اور رات کی جو بچی ہوئی روٹی ہوتی ہے اس کو پھینکیں نہ، بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پرندوں کو کھلائیں. اور پرندوں کے لیے جہاں آپ غذا کا اہتمام کریں وہیں پانی کا بھی اہتمام کر کے صدقات و خیرات کے ذریعے حضور علیہ السلام کا میلاد منائیں، حضور اور اللہ کی خوشی حاصل کریں. نمبر 6، غریب طالب علموں کے لیے جو مدرسے میں، اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے یونیفارم کا انتظام کریں. یا کسی بچے کے پاس داخلہ فیس نہ ہو تو اس کی فیس کا انتظام کرتے ہیں. یا کسی بچے کے پاس ضرورت کی کتابیں نہ ہو، کورس کی کتابیں نہ ہو تو حضور کی میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اس کے لیے آپ کتابوں کا انتظام کرتے ہیں. اسی طرح دینی مدارس کے طلبہ، اساتذہ کرام، علماء اور مساجد و مدارس میں کام کرنے والے علماء، حفاظ و قرہ کو آپ حضور کی میلاد کے اس مہینے میں، جو کہ علماء حضور کے نائب ہیں، وارث ہیں، ان کو بھی آپ عام شریف پیش کریں. جو آپ سے ہو سکے کتابوں کی شکل میں، نذرانے کی شکل میں آپ ان کو تحفہ پیش کریں اور اس طرح سے حضور کا میلاد منائیں. سردیاں آ رہی ہیں، بہت سے طالب علم اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، لہٰذا ان کے لیے گرم کپڑوں کا انتظام کریں. اس سے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک خوش ہوگی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی. نمبر 7، جلدی سن لیجیے. جن سے آپ نے قرضہ لیا ہے، میلاد کا مہینہ چلا، جن سے آپ نے قرضہ لیا ہے یا جن سے آپ کو قرضہ لینا ہے، آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، اب جس سے آپ کو لینا ہے وہ عید میلاد کی خوشی میں ان کو معاف کر دیں. سارا اگر معاف نہیں کر سکتے تو کچھ معاف کر دیں. حضور علیہ السلام کی امت پر نرمی اور معافی میدان محشر میں ہر انسان کے لیے معافی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہوئی نظر آئے گی. نمبر 8، جو ناراض مسلمانوں میں صلح کرا دیں، بالخصوص جو شادی شدہ بچیاں ناراض ہو کر میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے سسرال والوں سے صلح کروا دیں. سارے مسلمان محلے کے لوگ مل کر صلح کروا دیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایسے موقع پر جب صلح کروانا ہو تو جھوٹ بولنا بھی شرعاً جائز ہوتا ہے. جب دو مسلمان آپس میں اختلاف کیے ہوں تو ان کو صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس موقع پر جھوٹ بولنا بھی شرعاً جائز ہے. تو لہٰذا یہ کام مسلمانی ملاقات کرنے کا، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کا یہ کام ہر محلہ اور گلی میں ہونا چاہیے. جن لوگوں نے آپ کی دل آزاری کی ہے، امید پر پورا نہیں اترے یا آپ کی حق تلفی کی ہے، میلاد شریف کی خوشی میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں اور اپنا دل صاف کر لیں. اس کی بے شمار برکتیں انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوں گی. نمبر 9، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خاص طور سے مریضوں کی عیادت کا خصوصی انتظام کریں، بلکہ ایک دن ہسپتالوں میں جا کر مریضوں کی عیادت کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کو حوصلہ اور تسلی بخشیں. اور اگر ان کو روپے پیسے یا دوا علاج کی اگر ضرورت ہو، پیسوں کی ضرورت ہو یا دوائیوں کی ضرورت ہو تو جس حساب سے ہو سکے آپ ضرور ان کی امداد کریں. اس سے اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی رضا حاصل ہوگی. نمبر 10، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
خوشی میں آپ شجرکاری کریں، درخت لگائیں، اس لیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مالیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ میلاد کمیٹی ان محلوں کو سجانے کے ساتھ ساتھ شجرکاری کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 11، روزمرہ کی زندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے اور زندگی کے دیگر معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کر لیں، مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حضور نبی کریم کی اسوہ حسنہ کی برکات عملی زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ زندگی کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ 12ویں بات، آخری بات، میلاد شریف کی خوشی میں خود چلاوا کریں، کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کریں، اور حضور علیہ السلام کی ولادت کی جو خاص تاریخ ہے اس میں مسرتوں شادمانی کا اظہار کریں۔ لہٰذا یہ مذکورہ مبارک باتیں میں نے بتائی ہیں، ان پر عمل کریں، تب آپ انشاءاللہ حضور کی میلاد کا جو صدقہ ہے، صحیح فیض ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کو ملے گا۔